الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليلة تطوعا من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین اعظام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ ہم رمضان مبارک کا استقبال کیسے کریں، اور جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی تھی اور کتنے مہینے پہلے سے آپ رمضان مبارک کا استقبال کیا کرتے تھے، اس کی تیاری کیا کرتے تھے. صحابہ شعبان المعظم کا مہینہ کس طرح گزارتے تھے اور کیا اعمال کیا کرتے تھے. ہمارے اکابرین رمضان مبارک کا کس طرح اہتمام کرتے اور کتنے پہلے سے اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت رمضان مبارک کو سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچا دیجیے اور ہم کو سلامتی کے ساتھ رمضان مبارک تک پہنچا دیجیے. اور رمضان مبارک میں جو اہم عبادتیں کرنا ہے اس کے تعلق سے بھی آپ حضرات کو کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. انشاءاللہ آج کے جمعہ میں آپ حضرات کو یہ بات بتلائی جائیں گی کہ رمضان مبارک کے اندر کیا کام کرنا چاہیے اور رمضان مبارک کے اندر کیا کام نہیں کرنا چاہیے. آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی ہے، بلکہ اس حدیث کے اول حصہ پڑھا گیا ہے، اور گزشتہ جمعہ بھی اس حدیث کے اول حصے کی تشریح آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی، جس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آیا اور ابھی اس کے شروع ہونے کے لیے کچھ دن باقی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ اے میرے صحابہ،
قد اضلکم شہر عظیم مبارک، کہ تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ، عظمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اور وہ عظمت کیوں ہے یہ بتائی گئی تھی کہ اللہ نے اس میں روزے کو فرض کیا ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اگلے جملے میں عرض کیا۔ اللہ نے اس رات میں تراویح کے قیام کو سنت قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں کوئی نفل عمل کرے تو اس کو فرض کے برابر، اور فرض کو 70 فرضوں کے برابر جو ہے اس کے ثواب کو رکھا ہے۔ اور اسی طرح یہ بتایا گیا تھا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ رب العزت کے نزدیک جنت ہے۔ اور یہ صبر کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ انسان کے اوپر جب اللہ رب العزت نے روزے کو فرض کیا ہے، روزے میں جو تکلیف ہو، تراویح کے اندر جو تکلیف ہو، اس کو انسان خوش دلی سے برداشت کرے، اپنی اخروی سامان سمجھ کر برداشت کرے، اور یوں سمجھے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ جو کچھ انسان اس روئے زمین پر نیک عمل کرے وہ اپنے لیے ذخیرہ آخرت کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عبادتوں کا یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس میں ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے پہلے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا، اور کن گناہوں سے، کن اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے وہ آپ حضرات کے سامنے اس کے بعد جو ہے ذکر کیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے بڑا مبارک مہینہ اور بڑا بابرکت مہینہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ اس کی فضیلتیں اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث میں بے شمار ذکر فرمائی ہیں، اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم لوگوں کو ادا کرنا ہے وہ روزہ ہے، کہ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کی جو فضیلتیں رکھی ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت نے روزے کی وجہ سے رکھی ہے، کہ روزہ جب انسان رکھتا ہے اس سے اللہ کا قرب ہوتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں قرآن و حدیث کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں۔ تو پہلی چیز انسان روزہ رکھے، اور روزے کے اندر انسان صبر کا دامن تھامے رکھے، اور اسی طرح دوسری چیز جو رمضان مبارک کے اندر کرنا ہے، جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین فرمائی ہے، فرمایا کہ وہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ جو مہینہ اللہ میں عطا فرما رہا ہے، یہ ایک دوسرے سے حسن سلوک کی تلقین کر رہا ہے، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور ہم جو ہے غریبوں کو اپنی افطاریوں میں، اپنی سحریوں کے اندر ان کو شامل کرے، جیسے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور ایسے کئی واقعات آتے ہیں، حضرت یحییٰ برمکی، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر ہر مہینے جو ہے 1000 درہم خرچ کرتے تھے۔ اس طرح جب حضرت یحییٰ کا انتقال ہوا، کسی نے ان کے خواب میں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ کیا بنا کہ اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی؟ کہا کہ میں سفیان ثوری کے اوپر اپنا مال خرچ کیا کرتا تھا۔ سفیان ثوری رات میں سجدے میں یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ، یحییٰ مکی نے میری دنیاوی کفالت کی ہے، آپ ان کی آخرت کی کفالت کر لیجئے، اور ان کو آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ اس دعا کے بدلے میں اور اس خرچ کے بدلے میں اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی۔ تو گویا ہمیں سب سے پہلی چیز رمضان مبارک کے اندر جہاں ہم روزے رکھ رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس مہینے میں کثرت سے جو ہے لوگوں کے اوپر خرچ کرے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کھل جایا کرتے تھے جب رمضان مبارک کا مہینہ آیا کرتا تھا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد اس حدیث پاک میں جو دوسری چیز بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزے داروں کو افطار کرائیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ افطار کرانے کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص حلال کمی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں طاق راتوں میں فرشتے حضرت جبرائیل اس سے مصافحہ کرتے ہیں،
اور حضرت جبرائیل کی مصافحہ کرنے کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کے دل پر رقت طاری ہو جاتی ہے، اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور گویا اسے عبادتوں کی ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کو حسب استطاعت روزہ افطار کرانا چاہیے، لیکن اس میں یہ عادت رکھے کہ انسان روزہ افطار کرائے تو اس میں غلو نہ ہو، حلال کمائی سے روزہ افطار کرائے، اس کے اندر شرط ہے کہ حلال کمائی ہو۔ جن لوگوں کی کمائی حرام ہوتی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی حرام کمائی سے لوگوں کو افطار اور اسی طرح سحری نہ کرائے، اور خود بھی جو ہے اپنے روزے کو خراب کرتے ہو اور لوگوں کے روزوں کے خراب کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔ فرمایا کہ حرام کمائی سے انسان چاہے ہزاروں خرچ کر دے، اسے کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں جو اگلی چیز بیان فرمائی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، اور دوسرا حصہ مغفرت ہے، تیسرا حصہ آگ سے خلاصی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسے 3 عشروں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو، جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی اس کے اندر کثرت کرو۔ ہمیں رمضان مبارک کے اندر کچھ عمل خاص طور پہ کرنا چاہیے۔ ایک تو ہمیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر وہ اکثر قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ کتنے ختم کیا کرتے تھے؟ 61 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ ایک قرآن کریم دن میں ختم کرتے تھے، ایک قرآن کریم رات میں ختم کرتے تھے، اور ایک قرآن کریم تراویح کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ 61 قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ بنایا ہے، یہ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہوتا ہے۔ اسی مبارک اور مقدس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ ہم نے اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اگر اللہ رمضان کی مبارک ساعتوں کی فضیلت اللہ رب العزت نے اس لیے رکھی ہے کہ اللہ نے اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اگر اللہ اس مبارک مہینے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں قرآن نازل فرماتا تو یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اس مہینے کی اتنی ہی فضیلت رکھتا جتنی آج رمضان کی فضیلت۔ رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے، قرآن سے اگر کوئی رشتہ اپنا جوڑتا ہے، اس سے اپنی نسبت کرتا ہے، اس سے قرآن کو اپنا اڑنا اور بچھونا بناتا ہے، تو اللہ اس کی مقام کو بلند فرما دیتے ہیں، اسے بلند درجہ عطا فرماتے ہیں۔ قرآن سے انسان کو اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے۔ ایک عام کاغذ ہے، انسان اس کا ادب و احترام نہیں کرتا، لیکن جب وہ قرآن سے مل جاتا ہے، اس پہ قرآن کی آیتیں لکھتی ہے، انسان اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک بہترین منشور، ایک بہترین دستور، اور وہ زمین پر سب سے محفوظ کتاب جو اللہ کے قرب سے ہمیں ملتی ہے، ملانے کا ذریعہ ہے، اللہ نے یہ قرآن ہمیں دیا ہے۔ رمضان میں چاہیے کہ جہاں ہم تراویح پڑھتے ہیں ہم قرآن کریم کی کثرت کریں، کم سے کم 2 قرآن کریم رمضان مبارک میں ختم کریں۔ اگر 2 نہ ہو تو کم سے کم 1 قرآن کریم رمضان مبارک میں ختم کریں، اس سے ہم کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو رمضان مبارک میں کثرت سے ہمیں عمل کرنا چاہیے وہ دعا ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت رمضان مبارک کے اندر اپنی رحمت کو عام کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی مغفرت عام ہوتی ہے۔ جب روزے دار افطار کے وقت اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اپنے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہو۔ اللہ رب العزت نے جہاں رمضان مبارک کے مسائل ذکر فرمائے ہیں، جہاں روزے کے مسائل ذکر فرمائے قرآن کریم کے اندر، اس کے بیچ میں اللہ رب العزت نے ایک آیت رکھی، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے آپ کو پوچھے میرے بارے میں تو آپ ان سے کہہ دیجیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں ان کے بالکل قریب ہوتا ہوں، جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کو عطا کرتا ہوں۔ تو رمضان عطا کا مہینہ ہے، بخششوں کا مہینہ ہے،
وہ اللہ جو طاقتور ہے، جو روئے زمین کا مالک ہے، وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس مبارک مہینے میں غمخواری کرو، لوگوں کو افطار کراؤ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھو، کیونکہ وہ اللہ نے اپنی رحمت کو عام کر دیا ہے، اپنی مغفرت کو عام کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کے اندر دعا کا اہتمام کرے۔ اور دعا کا اہتمام کیسے کرے؟ فرمایا کہ دعا کا اہتمام اس طور پر کرے، فرمایا کہ ایک وقت ہم مخصوص کر لے دعا کے لیے۔ یاد رکھو کہ ایک وقت ہمیں مخصوص دعا کے لیے کرنا چاہیے، یا تو وہ جو افطار سے 15-20 منٹ پہلے ہم اپنے آپ کو فارغ کرے اور افطار تک ہم دعا میں مشغول رہے، کوئی کام، کوئی ذہن کسی طرف ہمارا متوجہ نہ ہو، ہمارا جسم کسی اور طرف متوجہ نہ ہو، یا تو پھر سحر سے پہلے تہجد پڑھنے کے بعد جو ہے ہم دعا مانگے۔ 15-20 منٹ ایسے اللہ سے رو کر، گڑ گڑا کر، بالکل توجہ سے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے، اپنی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، روئے زمین کے تمام امت مسلمہ کے لیے ہم خود کے لیے دعائیں کریں، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے گھر میں عافیت کے لیے، اپنی دنیا و آخرت کے لیے بہت اللہ سے دعا کریں۔ اور پھر جب ہم دن بھر جو دعائیں مانگتے رہتے ہیں، فرض نماز کے بعد ہو یا کوئی اور وقت ہو، تو اللہ سے مانگے اور اس کے بعد یہ کہے کہ اللہ، جو میں نے تہجد کے وقت دعا کی ہے، یا جو میں نے افطار کے وقت دعا کی ہے، اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرمائیے۔ انسان کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ دعا دوسری تیسری چیز جو ہے، ہمیں کثرت سے اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بالکل آخر میں بیان فرمایا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ تم یہ بھی کام کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے جس سے کسی جو تم اس مہینے کے اندر کثرت سے کرو، اور تمہیں بہت کثرت سے کرنا چاہیے، اور کسی بھی انسان کو ان 4 کلموں سے، ان 4 باتوں سے چھٹکارا نہیں ہے۔ فرمایا پہلی چیز کہ اللہ الہ الا اللہ، اور دوسری فرمایا وَتَسْتَغْفِرُوا ذُنُوبَ، کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ پہلی چیز کلمہ طیبہ کی کثرت، کہ کثرت سے چلتے پھرتے ہم کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت سے رمضان میں اس کلمے کا ورد کرو، بلکہ ہمارا یہ معمول ہو، چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو، ہم کلمہ طیبہ کا کثرت سے استغفار کریں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ رب العزت سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اللہ، مجھے ایسا کوئی کلمہ بتا دیجیے جو بالکل خاص ہو، بتا دیجیے جو بالکل خاص ہو، جس کی وجہ سے میں آپ کو پکارا کروں، آپ کا ذکر مبارک کیا کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، پڑھو لا الہ الا اللہ، کہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ، یہ کلمہ تو آپ کی ساری انسان پڑھتے ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں، اس میں میں تو ایک کوئی خاص کلمہ مانگ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، یاد رکھو، ایک پلڑے کے اندر روئے زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو رکھ دیا جائے، اور ایک پلڑے میں کلمہ طیبہ کو رکھ دیا جائے تو بھاری پڑ جائے۔ اللہ نے ایسا مبارک کلمہ ہمیں عطا فرمایا، ہمیں چاہیے کہ اس کا ذکر کرے، کم سے کم ہم 1000 مرتبہ اس کلمے کا ورد کرے، اور اگر نہ ہو سکے تو صبح و شام اس کی ایک تسبیح کیا کرے۔ اس کا پہلی چیز۔ دوسری فرمایا کہ ہم کثرت سے استغفار کریں۔ قرآن کریم میں اللہ نے استغفار کی بڑی فضیلت ذکر فرمائی ہیں۔ سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا ترجون للہ وقارا۔ اللہ نے استغفار کی فضیلت ذکر فرمائی۔ انسان کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، کہ استغفار کی یہ برکتیں ہیں کہ انہ کان غفارا، کہ اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش برساتا ہے۔ ویمددکم باموال وبنین، کہ اللہ مال کے ذریعے، اللہ رب العزت اولاد کے ذریعے سے اللہ رب العزت مدد و نصرت فرماتے ہیں۔ یہ انسان کو کثرت سے اللہ رب العزت سے رمضان مبارک کے اندر استغفار کرنا چاہیے۔ تو دوسری چیز جو اللہ رب العزت
نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ہمیں جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ فرمایا کہ استغفار ہے۔ پہلی چیز کلمہ طیبہ کا ورد، کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد کرے۔ اگر وہ نہ ہو سکتا ہو تو صبح و شام ایک ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی پڑھے۔ دوسری چیز اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث میں اس کی فضیلت ذکر کی ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر اللہ رب العزت ایک کالا دھبا لگا دیتے ہیں۔ جب وہ توبہ و استغفار کرتا ہے اللہ اس کو مٹا لیتے ہیں، اور اگر توبہ و استغفار نہیں کرتا ہے تو وہ دھبا اور بڑھتے جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، پھر حق بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب بھی اس سے گناہ ہو تو استغفار کرے۔ رمضان مبارک میں استغفار کا انسان عمل بنائے اور کثرت سے انسان اللہ رب العزت کے سامنے توبہ و استغفار کرے۔ اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں درود بھی بڑی کثرت سے پڑھتا ہوں اور استغفار بھی بڑی کثرت سے کرتا ہوں، آپ مجھے کہیے کہ میں پہلے کیا کروں، استغفار پڑھوں یا درود پڑھوں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم یہ کام کرو کہ پہلے جو ہے استغفار پڑھا کرو، اس لیے کہ استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے، اور اس کے بعد درود پڑھا کرو، اس لیے کہ جب کوئی انسان خوشبو لگاتا ہے اپنے بدن پر تو کوئی میلے کچیلے کپڑے پر نہیں لگاتا ہے بلکہ صاف و شفاف ہو۔ جب انسان استغفار کرتا ہے اس کا دل صاف ہوتا ہے، جب درود پڑھتا ہے تو اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اس کے دل کے اوپر اثر کرتی ہے۔ تو دوسری چیز جو سب سے اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے وہ استغفار کی فضیلت ہے کہ انسان کثرت سے استغفار کیا کرے، اور پھر فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کو کبھی بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ انسان چاہے جس مرتبے پر پہنچ جائے وہ دو چیزیں انسان کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ فرمایا کہ اس میں سے ایک چیز ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے جنت کی طلب کرے، اور پھر فرمایا چوتھی چیز کہ جہنم سے پناہ مانگے۔ یہ دعا رمضان مبارک میں اللہ سے کثرت سے مانگے، اللہ سے جنت مانگے، جنت الفردوس مانگے، جہنم کی پناہ مانگے، پل صراط پر سے حفاظت کی اللہ سے دعا مانگے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگے، اللہ سے یہ کہے کہ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، کہ اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اے اللہ رب العزت میں جہنم کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ کثرت سے جو ہے دعا مانگے، یہ کرنے کے کام ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو چاہیے کہ رمضان مبارک کے اندر تہجد کا اہتمام کرے۔ سحر کے لیے انسان اٹھتا ہے کچھ پہلے اٹھ لے، 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھے، جتنا قرآن اس کو یاد ہو اتنی قرآن کی اس کے اندر تلاوت کرے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے۔ اگر اتنی رکعت نہ پڑھتا ہو تو کم سے کم 4 رکعت پڑھا کرے، اور جب جو ہے فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد جو اشراق تک اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، اشراق کی نماز پڑھے، اس کے بعد اپنے معمولات میں لگے، اور جب مغرب کی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے بعد اوابین کا اہتمام کرے۔ مسجد میں آ رہا ہو اللہ کی عبادت کے لیے، آتے ہی تحیۃ الوضو کی نماز پڑھے، تحیۃ المسجد کی نماز پڑھے، نفلوں کا اہتمام کرے۔ اگر قضا ہو تو قضا ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ عبادتوں کی توفیق دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے قضا نمازوں کی اس کے اندر جو ہے جو قضا ہو چکی اس کو ادا کرے، اس کی بھرپائی کرے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حدیث کے اندر رمضان مبارک میں کئی ایسی چیز ہے جس سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ فرمایا کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ان ابی عبیدہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الصیام جنۃ ما لم یخرقها، فرمایا روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے، آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ کیا مطلب اس کا؟ جیسے کہ انسان ہے، وہ انسان اگر کسی انسان کا مقابلہ کر رہا ہو، کوئی انسان میدان جنگ میں ہو، اس کے اوپر تلوار سے حملہ کر رہا ہو،
تو وہ ایک ڈھال ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ سامنے والے دشمن کے وار کو روکتا ہے۔ فرمایا کہ اس روئے زمین کے اوپر انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے، اس کا شیطان ہے۔ تو فرمایا اس شیطان سے، اس کے عملوں سے روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو رمضان کا مہینہ اس میں جو روزہ دیا ہے، یہ ڈھال ہوتا ہے۔ معلوم یقریقہا، جب تک خود انسان اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ مطلب کیا ہے؟ جب تک انسان اس ڈھال کو توڑ نہ ڈالے، ختم نہ کر ڈالے۔ کہ مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان روزہ رکھتا ہے، فرمایا کہ اس سے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، کہ انسان ان گناہوں سے بچے کہ جو روزے کے حالت میں روزے کی نورانیت کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اسی حدیث کے تحت مشائخ نے روزے کے 6 ادب تحریر فرمائے۔ وہ آداب ہمارے اندر رہنا چاہیے، اس آداب کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ سب سے پہلا ادب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، کہ کسی بے محل جگہ پر بھی انسان کی نگاہ نہ پڑے۔ یہاں تک کہ اس حدیث کی تشریح کرتی ہے، محدثوں نے لکھا ہے کہ اپنی بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑنی چاہیے۔ پھر اجنبی کا کیا ذکر کہ جب انسان جو ہے روزے کی حالت میں، اللہ نے فرمایا کہ روزہ نام ہے 3 چیزوں سے رکنے کا۔ ایک چیز انسان کھانے سے رکے، دوسری چیز پینے سے رکے، تیسری چیز اپنی بیوی سے شہوت کرنے سے رکے۔ یہ 3 چیزوں کا نام روزہ ہے۔ تو فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے، اور اسی طرح اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نگاہ ابلیس کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ گیا، حق تعالیٰ شانو اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں، اس کے دل کو ایسا نور سے، ایمان کے نور سے منور فرماتے ہیں کہ جس کی علاوت، جس کی لذت انسان دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو، انسان کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے، اس سے اللہ نمازوں کا خشوع اور خضوع چھین لیتا ہے، اس سے اللہ عبادتوں کی لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا جو روزے دار کے لیے جس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، وہ زبان کی حفاظت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ اپنی زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات نہ نکالے، جھگڑے وغیرہ کی بات نہ نکالے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی جھگڑا کر بھی رہا تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اگر وہ سمجھدار ہے تو سمجھ جائے، اور اگر وہ سمجھدار نہیں ہے تو اپنے آپ کو سمجھائے کہ میرا روزہ ہے، مجھے کسی جو ہے نادان انسان کی بات کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ تو زبان کی حفاظت کرنا یہ دوسری چیز بڑی ضروری ہے، اور خاص کر غیبت سے، جھوٹ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کہ روزے کی حالت میں انسان اگر جھوٹ بولے، غیبت بولے، تو غیبت کرے تو اس سے جو ہے بہت سے روزے داروں کو روزہ لگتا ہے، اس سے روزہ بہت سے ایسے ائمہ کرام ہیں جن کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل اور اسی طرح بہت سے لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ غیبت سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا رمضان مبارک کے اندر، ان کی ایسی حالت ہوئی اور ان کی ایسی کیفیت ہی کہ وہ روزہ ان کو محسوس ہونے لگا اور ان کی جان بالکل جانے کے قریب ہو گئی۔ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتوں نے روزہ رکھا جو فلاں جگہ کی ہے، اور روزہ ان کے اوپر ایسا بھاری معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی جان جانے کے قریب ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ 2 کٹورے ان کے پاس لے کر جاؤ اور انہیں اس میں قے کرنے لگاؤ۔ ان دونوں نے قے کی، اس قوم قے دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ اس میں سے تازہ گوشت ان کے منہ سے نکلا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کٹورے لائے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہوں نے اللہ کے حلال روزی سے سحری کی اور روزہ رکھا، لیکن انہوں نے حرام چیز سے افطار کر دیا، اپنے روزے کو ختم کر دیا، اور کہا کہ انہوں نے لوگوں کی غیبت کی، اس غیبت کی وجہ سے روزے کے اندر ان کی حالت ہوئی کہ بالکل جو ہے ان کی جان جانے کے بالکل قریب ہو چکی۔
تو روزے کے اندر دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے۔ ہم روزہ کاٹنے کے لیے 4-5 مل کر بیٹھ جاتے ہیں، انہیں اس کی غیبت کرتا ہے، دوسرا اس کی غیبت کرتا ہے، اور غیبت کا مشغلہ ہم بنا لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی انسان کے اندر کوئی خرابی ہو اور دوسرا انسان اس کے پیٹھ پیچھے بیان فرمائے تو فرمایا کہ غیبت ہو۔ صحابہ نے فرمایا کہ اگر وہ اس کے اندر موجود ہو، فرمایا کہ تبھی تو غیبت ہے، اگر نہ موجود ہو اور بیان کرے فرمایا کہ بہتان ہے، جو غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ تو غیبت سے ہمیں بچنا ضروری ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ تیسری چیز فرمایا کہ اپنے کان کی حفاظت کرے، کان کی حفاظت کرے۔ جس طرح غیبت کا بولنا گناہ ہے، اسی طرح غیبت کا سننا گناہ ہے۔ اپنے کانوں کی حفاظت کرے نامحرم کی آوازوں سے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے گانے بجانے سے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے میوزک سے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے بیہودہ باتوں اس کی سننے سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن دیا ہے، اس کو سنیں، اس کی لذت کو محسوس کرے کہ قرآن کیسا ہے۔ جب کفار مکہ پر نازل ہوا، وہ صحابہ کو قرآن پڑھتے دیکھتے تھے اور اس کو سنتے تھے، تو اس کو قرآن سن کر وہ ایمان لائے آتے تھے۔ ہمیں اللہ نے قرآن دیا، تراویح میں قرآن کو سنیں، تہجد میں قرآن کو سنیں، قرآن کریم کی تلاوتوں کو سنا کرے، اس کا اہتمام کرے۔ فرمایا کہ کانوں کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ چوتھی چیز، جتنے بدن کے اعضاء ہیں، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ ہاتھ ہو، چاہے وہ شرمگاہ ہو، چاہے دل ہو، اس کی حفاظت کرے۔ یہ چوتھی چیز یہ ہے جس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اور پانچویں چیز فرمایا کہ جب افطار کرنے بیٹھ رہا ہو، دن بھر کی کمائی اللہ سے وصول کرنے کے لیے اب حاضر ہو رہا ہو، تو اس کو چاہیے انسان کو کہ وہ حلال روزی سے افطار کرے۔ اگر کوئی انسان حرام روزی سے افطار کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کی دن بھر کی نیکیاں بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کمائی سے روزہ افطار کریں، حرام کمائی سے بالکل جو ہے پرہیز کرے۔ اس کی بہتر چیز یہی ہے کہ اب اپنے گھر میں رہ کر افطار کرے۔ جو لوگ افطار کراتے ہیں، جو اجتماعی جو افطار پارٹیاں جو ہوا کرتی ہے، اس میں جانے سے بچے، اپنے گھروں میں افطار کرے یا ایسے لوگوں کی دعوتوں کو قبول کرے جن کی کمائی حلال ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ رمضان میں کسی کی دعوت ہی قبول نہ کرے، نہ کسی کی دعوت میں جائے، نہ کسی کی دعوت میں کرے۔ پورے 11 مہینے اللہ نے ایک دوسرے کی میزبانی کے لیے رکھے ہیں۔ ایک مہینہ ہم اپنے دسترخوان پر اللہ روزہ کھولے، کھانا کھائے، اور 11 مہینے ہر ایک کی دعوت رشتہ داروں کی کرتے بیٹھے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس طرح رمضان مبارک کو گزارے۔ حرام کمائی سے بالکل ہم جو ہے پرہیز کریں، اور بالکل حرام جو اجتماعی افطاری کا نظم ہوتا ہے وہاں روزہ کھولنے سے بچے۔ پتہ نہیں کس کی کتنی کیسی کمی لوگ ہوتی ہے، محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، جمع کرتے ہیں، سحری میں دیگ پکائے جاتے ہیں، افطاریوں میں یہ ہوتا ہے۔ کئی غربا ہے، کئی ایسے بستیاں ہیں جہاں لوگ جو ہے صحیح سے انہیں کھانے کے لیے میسر نہیں ہے۔ ہم وہاں جائے، وہاں کے لوگوں کے اندر تقسیم کریں، اپنے شہروں میں، اپنے محلوں میں اس طرح جو اجتماعی نظام کو ختم کریں جو ہم کھلاتے ہیں اجتماعی طور پر، جس میں تمیز نہیں کرتے اور ہر ایک جس کا حلال کا ہو حرام کا ہو لیتے ہیں، روزہ افطار کراتے ہیں۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ فرمایا کہ چھٹی چیز، پانچویں چیز میں جہاں حلال حرام کمائی سے پرہیز فرمایا ہے، حلال کمائی سے بھی اتنا انسان نہ کھائے کہ جس سے جو ہے عبادتوں کے اندر اسے توفیق نہ ہو، سستی آئے۔ روزے کے بعد اتنا کھا لے کہ تراویح انسان کا پڑھنے کا دل نہ کہے، سحری میں انسان اتنا کھا لے کہ پھر اسے کوئی جو ہے بعد میں عبادت کا شوق نہ ہو۔ فرمایا کہ رمضان نفس کو مارنے کا مہینہ ہے، رمضان اپنے آپ کو تپانے کا مہینہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس میں بالکل ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ چھٹی چیز فرمایا کہ یہ انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے اور اس کے بعد جب روزہ کھول لیتا ہے، اس سے بھی اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے میں نے اس روزے کو رکھ دیا، پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت کے دربار میں میرا یہ روزہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اللہ میرے اس روزے کو قبول کر رہے یا نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ قیامت کے دن 3 شخصوں کو لایا جائے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سب سے پہلا شخص وہ ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہوگا،
وہ شہید ہوا ہوں گا۔ اللہ اس کو بلائیں گے، اس کو کہیں گے کہ میں نے تجھ کو طاقت دی تھی، میں نے تجھ کو جوانی دی تھی، میں نے تجھ کو بلند ہمت والا بنایا تھا، بتا تو نے اس طاقت کا، اس جوانی کا اور اس جو ہے اللہ کی نعمتوں کا کیا استعمال کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، کوئی ایسا میدان نہیں رہا جہاں میں نے جو ہے کسی کافر کو قتل نہ کیا ہو، اور جو ہے جہاں تیرے راہ میں لڑا نہ ہو۔ اللہ کہیں گا کہ تو جھوٹا ہے، تو اس لیے لڑتا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، شجاعت والا کہے، لوگوں نے تجھے دنیا میں کہہ دیا، لوگوں نے تیرے ڈنکے بجا دیے، جا تو نے یہ عمل ان لوگوں کے لیے کیا تھا اور اس روئے زمین پر تجھے اس کا صلہ مل چکا ہے، اب میرے پاس اس کا کوئی عمل نہیں ہے، یہاں سے نکل جا۔ اور اللہ فرشتوں کو حکم دیں گا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ فرمایا کہ اس کے بعد ایک مالدار کو بلایا جائے گا، اس مالدار سے کہا جائے گا کہ بتا میں نے تجھ کو مال دیا تھا، تو نے اس مال کو کیسا خرچ کیا ہے؟ وہ کہیں گا کہ یا اللہ میں نے غریبوں میں اس کو تقسیم کیا، میں نے خرچ کرنے کا کوئی ایسا راستہ چھوڑا نہیں ہے جہاں خرچ نہ کیا ہو، ہر جگہ میں نے جو ہے اپنے پیسے کو خرچ کیا ہے۔ اللہ کہیں گا کہ تو جھوٹا ہے، تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے، مالدار کہے، تیری واہ واہ کرے، لوگوں نے تو نے لوگوں کے لیے عمل کیا اور لوگوں نے تجھے اس کا بدلہ دے دیا، تو نے میرے لیے عمل نہیں کیا، اب میرے پاس اس کا کوئی تیرے لیے ذخیرہ نہیں ہے۔ اور فرشتوں کو اللہ حکم دیں گا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ تیسرا ایک عالم کو بلایا جائے گا، اس عالم سے کہا جائے گا کہ میں نے تجھ کو علم دیا تھا، بتا تو نے اس علم سے کیا فائدہ اٹھایا، لوگوں کو کیا فائدہ پہنچایا؟ وہ انسان کہیں گا کہ یا اللہ میں نے بہت سے لوگوں کو علم سکھایا، میں نے بڑے خطبات دیے، میں نے بہت سے لوگوں کو قرآن سکھایا، میں نے بہت سے لوگوں کو مسائل بتائے، میں نے بہت سے لوگوں کے دین کی باتیں سکھائی۔ اللہ کہیں گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے کہتے تھا، تو اس لیے یہ کام کرتا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہے، مفتی کہے، لوگ تجھے متقی کہے، لوگ تیری واہ واہ کرے، لوگوں نے تیری وہ واہ واہ کر دی ہے، تیرا کوئی یہاں پر صلہ نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گا کہ گھسیٹتے ہوئے اس شخص کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اس عذاب سے حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیے کہ انسان کو نیک عمل کرتے ہوئے اپنی نیت کو ٹٹولنا چاہیے۔ اللہ نے اس شریعت کے اندر اخلاص کی ایسی اہمیت رکھی ہے، جیسے کوئی عورت آٹے کو بوندنے کے بعد جیسے اخلاص کی اس آٹے کے اندر جیسے نمک کی اہمیت ہوتی ہے، فرمایا کہ ایسی اخلاص کی مدد ہے۔ جیسے بریانی کا ایک دیگ بنا ہوا ہو، اس میں نمک نہ ڈالے تو بیکار ہے، ایسی پوری عبادتوں میں اخلاص نہ ہو تو بیکار ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص دے، اللہ ہمیں للہیت دے۔ تو چھٹی چیز ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ افطار کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو نے توفیق دی، میں نے روزہ رکھا، اے اللہ اب اس کو قبول فرما لے، میری ریا کو ختم فرما، میرے اعمال میں اخلاص عطا فرما، یہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ تو گویا رمضان مبارک کا مہینہ اللہ ہم سب کو عطا فرمانے جا رہا ہے، اور 3 دن کے بعد یہ مبارک، یہ مقدس، یہ برکتوں، یہ رحمت والا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ تو ہم اپنا اس میں ایک شیڈول بنائے، ایک ٹائم ٹیبل بنائے کہ کب ہمیں اٹھنا ہے، کب ہمیں جو ہے بیدار ہونا ہے، کب ہمیں آرام کرنا ہے، کب اللہ کی تلاوت کرنا ہے، کب تجارت کرنا ہے، ہم اس کا جو ہے عمل بنائے، اور اس مبارک مہینے میں کثرت سے اللہ رب العزت سے دعا مانگے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، تہجد کا اہتمام کرے، اشراق کا اہتمام کرے، اوابین کا اہتمام کرے، تحیۃ الوضو، تحیۃ مسجد کا اہتمام کرے، اسی طرح اپنے جتنی بھی قضائے نمازیں ہو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، غریبوں کو اپنے دسترخوان میں شریک کرے، ان تک اپنی روزی کو جو اللہ نے تمہیں دی ہے ان تک پہنچائے، اور صبر کرے جو تراویح کے اندر مشکلات پیدا ہو، جو روزہ رکھنے میں دشواری پیدا ہو، اس پر صبر کرے، اس لیے کہ فرمایا کہ صبر کا بدلہ جو ہے جنت ہے۔ صبر کا
دامن بالکل تھامے رکھے، اور جتنی پریشانی روزے میں تراویح وغیرہ میں آئے اللہ کے خاطر اس کو برداشت کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، چاہے وہ نظر کے گناہ ہوں، زبان کے ہو یا دوسرے کوئی چیزیں ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ ہماری مثال ایسی ہے جیسے کوئی پھوٹی ٹانکی ہو جس میں ہم نل کو چالو کر دے پانی بھرنے کے لیے، لیکن نیچے سے پھوٹی ہو پانی گرتے رہتا ہے۔ ایسی ہمارا حال ہے کہ ہم تو عبادتیں بہت کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے، جس کی وجہ سے اس کے عبادتوں کا ظہور، اس کی نورانیت ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اللہ رمضان مبارک کو ہم تک پہنچا دے، اور عافیت کے ساتھ، سلامت کے ساتھ اللہ ہم کو رمضان تک پہنچائے، اور رمضان کی تمام برکتیں، رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔